بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ملک کا موضوع اور مضمون۔ سورہ ملک میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے اور دوسری طرف بڑے ہی مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکایا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ ملک کی ابتدائی صورتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم سلطنت ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے اور اس کی تدبیر و انتظام اور فرمانروائی کے تمام اختیارات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورہ ملک کو پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا کر رہے گی، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، یعنی یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے، اس لیے ہمیں روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ضرور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آئیے اب سنتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دین اسلام کے سیاسی منشور کی بنیادی شق ہے، یعنی پوری کائنات کا اقتدار اور اختیار کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ دنیا میں اگر انسانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے کہیں بغاوت دکھائی دیتی ہے تو وہ بھی دراصل اس کے عطا کردہ اختیار کی وجہ سے ہے۔ اس میں ایمان کے دعوے داروں کا امتحان بھی ہے کہ وہ بھلا اللہ کے اقتدار کو چیلنج کرنے والوں کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ورنہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ہوائیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور تابع ہے۔ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت اور قدرت کی کیفیت یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور حرکت کرتا ہوا کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ساکن نہیں ہو سکتا۔ اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اس نے ایک حد تک ارادے اور عمل کا اختیار دیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس میں انسان کی آزمائش مقصود ہے، لیکن انسان ہے کہ فرعون بن کر اپنے مقتدر حقیقی کے احکام کو پامال کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ خود اپنے جسم پر بھی اسے کوئی اختیار نہیں۔ ظاہر ہے انسان کے جسم کی فزیالوجی اور اناٹومی کا سارا نظام بھی تو اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قانون کے تابع ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنے دل کو آرام دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے اور پھر اپنی مرضی سے دوبارہ رواں کر لے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ یہ ہے انسانی زندگی اور موت کی تخلیق کا اصل مقصد،
جو کوئی اس فلسفے کو نہیں سمجھے گا اسے زندگی، موت اور موت کے بعد پھر زندگی کی یہ باتیں محض افسانہ معلوم ہوں گی۔ انسانی زندگی کا سفر دراصل عالم ارواح سے شروع ہو کر عبدالآباد کی سرحدوں تک جاتا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی، موت اور بعد الموت ایک طویل سلسلہ حیات کے مختلف مراحل ہیں۔ جیسا کہ سورہ البقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ بہرحال انسان کی دنیاوی زندگی ایک وقفہ امتحان ہے، اور موت اس وقفے کے اختتام کی گھنٹی ہے۔ اس وقفہ امتحان کا انداز بالکل اسکولوں اور کالجوں کے امتحانات جیسا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ان امتحانات کے لیے چند گھنٹوں کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ انسانی زندگی کے حقیقی امتحان کا دورانیہ اوسطاً 30-40 برس پر محیط ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے۔ ابھی تک انسان 7 آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، یعنی اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت، محکم، مربوط اور کامل ہے کہ اس میں کسی خلل، نقص رکھنے، بد نظمی یا عدم تناسب کا کہیں شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ اس حقیقت کی گواہی دراصل انسان نے اپنی اجتماعی علم کی بنیاد پر ہر زمانے میں دی ہے۔ ہر زمانے کے سائنسدانوں نے فلکیات، ارضیات، طبیعیات، حیوانیات، نباتات، غیر سائنس کے تمام شعبوں میں حیران کن تحقیقات کی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک محقق یا سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں نقص ہے، یا یہ کہ فلاں چیز اگر ایسے کی بجائے ویسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی۔ فارجع البصر هل ترى من فطور پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار، کوئی رکھنا کے ڈھونڈنے کے لیے، پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری طرف ناکام تھک ہار کر۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر پرزور اسلوب ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بار بار دیکھو، ہر پہلو اور ہر زاویے سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تمہیں کہیں کوئی خلل، نقص یا رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے یہ چیلنج پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بہرحال آج تک کوئی سائنسدان اور کوئی دانشور اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ گویا اب تک پوری نوع انسانی اس نقطے پر متفق ہے کہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک تخلیق مثالی اور کامل ہے۔ دراصل دنیا بھر کے داناؤں، دانشوروں کی توجہ اس مثالی تخلیق کی طرف دلا کر انہیں پیغام تو یہ دینا مقصود ہے کہ اے عقل کے اندھوں، کائنات کی خوبصورتی اور کاملیت کو دیکھ کر اس پر حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کے خالق کو پہچانو اور اس کی عظمت کے سامنے اپنا سر نیاز خم کرو۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ ستاروں اور کہکشاؤں کی دنیا کے اسرار و عجائب کا کھوج لگانے والے بڑے بڑے سائنسدان اور ماہرین فلکیات بھی اس معاملے میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ان لوگوں نے اپنی تحقیقات کے دوران بہت کچھ دریافت بھی کیا اور بہت کچھ دیکھا بھی، لیکن اس ساری چھان بین میں انہیں کچھ نظر نہ آیا تو اس کائنات کا خالق کہیں نظر نہیں آیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے قریب ترین آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، یعنی ان ستاروں میں ایسے میزائل نصب کر دیے گئے ہیں جو غیب کی خبروں کی ٹوہ میں عالم بالا کی طرف جانے والے شیاطین اور جن کو نشانہ بناتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ سورہ ملک کی آیات نمبر 5 تک کی تشریح مکمل ہوئی۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کریں اور ثواب جاریہ میں حصہ لیں۔ شکریہ۔